اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ ایک ظالم جبار سرکش بادشاہ تھا، اس نے عالی شان محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف دیکھے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کئی لوگ اس بھین چڑھ چکے، قتل کر دیے جاتے۔ آخرکار اس بادشاہ کی موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایک جوان کی شکل میں اس کے محل کے قریب پہنچے اور محل کو گھورنے لگے، دیکھنے لگے، اور وہ بادشاہ اپنے محل میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا تھا، دنیا سے بے خبر ہو کر، موت سے بے خبر ہو کر۔ کسی نے اسے جا کر بتایا کہ اے بادشاہ، ایک جوان ہے جو تیرے محل کو دیکھ رہا ہے، گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک فرستادہ کو بھیجا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ۔ وہ تلوار لے کر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تو نے بادشاہ کے محل کو دیکھا، تجھے میں قتل کر دیتا ہوں۔ جیسے اس نے مارنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ گر گیا، مر گیا۔ کسی نے پھر جا کر بتایا ہے بادشاہ، اس نے تیرے فرستادہ کو بھی مار ڈالا۔ تو اس نے اپنے اور کو بھیجا کہ تلوار لے کر جاؤ اس کی گردن اڑا دو۔ وہ تلوار لے کر جب وہاں پہنچتا ہے تو ملک الموت اس کی بھی روح قبض کر لیتا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے دو بندوں کو مار دیا تو غیظ و غضب میں آ کر غصے کی حالت میں خود تلوار اٹھا کر بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایک تو نے جرم کیا، میرے محل کو دیکھا، اور دوسرا تو نے میرے دو بندوں کو مار دیا۔ تو ملک الموت نے کہا اے بادشاہ سلامت، ذرا دھیما بولیے، آہستہ آواز میں بولے، آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب بادشاہ نے ملک الموت کا نام سنا تو کانپنے لگا۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا جس نے بغیر مارے ہی ان کو گرا دیا وہ ملک الموت ہی ہو سکتا ہے، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اسے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور جانے لگا۔ تو ملک الموت نے کہا شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے ایک گھڑی مہلت دے دو، میں جا کر اپنے گھر والوں کو کچھ وصیت کر لوں۔ فرمایا اتنی مہلت تو دی، آپ نے وصیت نہیں کی، اب آپ کی ایک گھڑی بھی باقی نہیں بچی۔ اسی وقت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ جس کی موت کا وقت آتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے ملک روم جا رہا تھا، سامان لے کر جب وہاں پہنچا تو دوست تھا ان کا ایک وزیر، جب اس کی پاس پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں کہیں جا رہا ہوں کام پہ، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہو تو چلیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو دونوں چل پڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں پہنچے، وہاں پر ایک رومی جو ہے خیمہ لگا ہوا تھا، بڑا خوبصورت خیمہ تھا، اور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ سب سے پہلے فوج آتی ہے اور اس خیمے کے گرد چکر لگاتی ہے، چکر لگانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء حکماء آتے ہیں، وہ آ کے اس خیمے کے پاس کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر حسین و خوبصورت عورتیں آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں زر و جواہرات کے تھال ہوتے ہیں، وہ بھی آ کر کچھ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آخر میں وہ بادشاہ جاتا ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ، وہاں کچھ الفاظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ تو میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اس خیمے کے اندر اس بادشاہ کا نوجوان بیٹا، جو ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، وہ دفن ہے۔ تو سب سے پہلے فوج جاتی ہے اور طواف کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اگر لڑائی کے ذریعے تجھے بچایا جاتا تو ہم تجھے بچا لیتے۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر حکماء آتے ہیں، حکیم ڈاکٹر، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر علاج کے ذریعے تجھے بچایا جاتا تو ہم تجھے بچا دیتے، مرنے نہ دیتے۔ اس کے بعد علماء آتے، وہ اگر کہتے کہ اگر دعاؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جاتا تو ہم موت کو ٹال لیتے۔ اس کے بعد حسین و خوبصورت عورتیں آتی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اے شہزادے اگر حسن و جمال کے ذریعے موت کو ٹالا جاتا تو ہم ٹال لیتے۔ اس کے بعد آخر میں بادشاہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے ڈاکٹروں کے ذریعے، حکیموں کے ذریعے، فوج کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حسین و خوبصورت عورتوں کے ذریعے بڑی کوشش کی لیکن تجھے نہ بچا سکے، اب 1 سال تک خدا حافظ۔ یعنی اس خیمے میں اس بادشاہ کا بیٹا مدفون ہے، یعنی موت جو ہے اس کو نہ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں، نہ حکماء بچا سکتے ہیں، نہ فوج بچا سکتی ہے۔
موت کا وقت جو ہے وہ اٹل ہے، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔